اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے رکوع 9 کا ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے ربانی احبار کی مجرمانہ خاموشی۔ فرمان الہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کہہ دو، اے اہل کتاب، تم ہم پر بس اس بات کا غصہ نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہہ دو، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا کون ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنائے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو وہ چھپا رہے تھے۔ تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ان کو رب سے نسبت رکھنے والے لوگ اور دین سے تعلق رکھنے والے بزرگ کیوں نہیں روکتے؟ ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور ان کو حرام کھانے سے؟ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ جنگ کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے، اور ضرور ان کو نعمت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اس چیز کو جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت میانہ رو ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کا یہ رکوع اہل کتاب اور منافقین کے تذکرے کے ساتھ ان ربانی علماء اور احبار کے کردار پر بھی روشنی ڈالتا ہے جنہیں اللہ سے نسبت حاصل تھی، جو دین کا علم رکھتے تھے، لیکن جب ان کی قوم میں گناہ، زیادتی اور حرام خوری عام ہو گئی تو وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ ان کی یہ غفلت اور مصلحت آمیز خاموشی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محض کوتاہی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت تھی۔ قرآن انہیں براہ راست مخاطب کرتے ہوئے سوال اٹھاتا ہے، یہ ربانی اور احبار
گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے روکنے والے کیوں نہ بنے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے دین کو مذاق اور کھیل بنانے والوں کو دوست نہ بناؤ، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا کھلے کفار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز جیسے مقدس عمل کو بھی ہنسی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، اگر یہ عقل رکھتے تو عبادت کا مذاق ہرگز نہ اڑاتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اہل کتاب مسلمانوں سے محض اس لیے ناراض ہیں کہ وہ اللہ اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ خود ان کی اپنی اکثریت نافرمان ہے۔ پھر اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو لعنت اور غضب کا شکار ہوئے، جنہیں بندر و خنزیر میں بدل دیا گیا اور جنہوں نے باطل کی پرستش کی، اور پھر بتایا گیا کہ یہ لوگ راہ راست سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں ان منافقوں کا بھی تذکرہ ہے جو زبان سے ایمان لاتے ہیں مگر دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر یہی اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا اور انہیں جنتوں میں داخل کرتا، اور اگر وہ واقعی تورات، انجیل اور اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر عمل کرتے تو رزق ان پر اوپر سے بھی برستا اور نیچے سے بھی اگتا۔ لیکن افسوس کہ ان میں سے اکثریت بگڑی ہوئی ہے اور صرف ایک قلیل جماعت ہی راہ اعتدال پر ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب معاشرے میں گناہ عام ہو جائیں اور لوگ کھلم کھلا اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے لگے تو علماء و صلحاء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور ان کو دین حقیقی کی طرف بلائیں۔ آج جب دنیا بھر میں ظلم، بے حیائی، جھوٹ، کرپشن اور فکری گمراہی پھیل چکی ہے تو ہر وہ شخص جو خود کو دین سے وابستہ سمجھتا ہے، چاہے وہ منبر پر ہو یا درسگاہ میں فتویٰ دے رہا ہو یا خطبہ، اس سے یہ سوال ضرور ہوتا ہے کیا وہ صرف دیکھ کر سن کر خاموش ہے یا حق کے لیے آواز بلند کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ کیونکہ خاموشی اگر اصلاح کا ذریعہ نہ بنے تو خود ایک جرم بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔